بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تصنیف لطیف فتوح الغیب کی سیریز جاری ہو رہی ہے۔ سابقہ سیریز کے اس حصے میں بنیادی آپ سے متعلق چند ایک گزارشات پیش کی گئیں۔ آج آپ کے سامنے اس دوسرے حصے میں اپنے استاذ اور اپنے قائد اور اپنے مرشد سیدی السلطان احمد علی دامت برکاتہم عالیہ آپ کا ایک تحقیقی مقالہ جو کہ آپ نے ذکر کیا ایک خاص نشست کے اندر، اس سے چند ایک اقتباسات آپ کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا۔ ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کرامات کا ایک تسلسل ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ کے علمی، فقہی، تفسیری اور حدیث کی تشریحات کے پہلو کو اکثر مقامات پہ فراموش کر دیا جاتا ہے۔ آج بنیادی طور پر اس حوالے سے چند ایک گزارشات عرض کرنا مقصود ہیں کہ آپ قرآن میں دیکھیں، آپ کے مقام کو سنت میں دیکھیں، فقہ میں دیکھیں، آپ کی خدمات اس قدر لاجواب ہیں جن کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایمان میں جس طرح آدمی خوف اور امید کے درمیان اپنے آپ کو ایمان کے معیارات میں اور ایمان کے ثبوت میں اور ایمان کے اس بنیادی نقطے میں پاتا ہے جس میں آدمی اللہ رب العزت کا خوف بھی اور اللہ رب العزت کی خشیت کو بھی دل میں سموئے ہوئے ہوتا ہے، اسی طرح آپ کسی بھی اہل اللہ میں سے، اولیاء کاملین میں سے، صوفیاء کرام میں سے دیکھیں، چہ جائے کہ بعض مقامات پر یہ کہا جاتا ہے کہ قول شیخ حجت نیست، لیکن آج آپ کے سامنے بنیادی اس نقطے کو پیش کرنا مقصود ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قول شیخ حجت نیست یہ کہنا روا نہیں ہے۔ کیوں کہ آپ کی ذات گرامی میں جس طرح تصوف کے اعلیٰ کمالات پائے جاتے تھے، اسی طرح آپ کے وجود مبارک میں علم شریعت کے، علم فقہ کے، علم حدیث کے، علم تفسیر کے وہ بنیادی احکامات کے ایسے اسرار، رموز، بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ کا وجود بحر بے کنار تھا شریعت کے اندر، جس سے چاہے وہ کسی نقطہ نظر سے تعلق رکھنے والا ہو یا کسی بھی سلسلہ سے تعلق رکھنے والا ہو، یقیناً وہ سیراب بھی ہوا اور شرف یاب بھی ہوا۔ اقتباس میں جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام میں فقہی
فکری اعتبار سے کئی مکاتب فکر پائے جاتے ہیں، لیکن امت اسلامی کا سواد اعظم اہل السنہ کو قرار دیا گیا، جن کو شرق تا غرب پوری امت اسلامیہ میں اللہ رب العزت نے اکثریت کا قبول عطا فرمایا۔ آپ اپنی تحقیق میں فرماتے ہیں کہ اہل السنہ میں فقہی اعتبار سے 4 مذاہب ہیں۔ ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جسے فقہ حنفی کہتے ہیں، دوسرا امام مالک، جسے فقہ مالکی کہتے ہیں، اور تیسرا امام محمد بن ادریس، جن کی فقہ کو فقہ شافعی کہتے ہیں، اور چوتھے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم، آپ کی ذات گرامی ہے جنہیں فقہ حنبلی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر فکریات میں آپ دیکھیں تو اس میں امام ابو منصور ماتوریدی اور امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہم آپ کی ذات گرامی پائی جاتی ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے جو شریعت و طریقت میں اکتساب فیض حاصل کرنے والے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن اگر آپ کے مقام اور مرتبے کو دیکھنا ہو تو پھر آپ کے عظمت، آپ کے شرف اور آپ کے وقار کو پانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، جہاں مشائخ فقر و ولایت میں جس قدر اسماء و القاب آپ کو ملتے ہیں، شاید وہ کسی اور میں اس قدر نظر نہیں آتے جو آپ کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ مثلا غوث العظم، یہ آپ کا لقب ہے، غوث الثقلین، قطب ربانی، شہباز لا مکانی، باز اللہ الاشہب، میراں، محی الدین، دستگیر، سر سبحانی، شیخ الشیوخ، پیران پیر، نجیب الطرفین، کریم الابوین، ابو سہل، سید الاولیاء، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے آپ کے القاب ہیں جو متعدد اہل سیر نے ذکر فرمائے۔ لیکن یہاں آپ کی جو نسبت ہے اس کے حوالے سے ذکر فرماتے ہیں کہ زیادہ تر آپ کے آبائی علاقے کی نسبت سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے جو موجودہ ایران میں واقع ہے، جو گیلان کے نام سے مشہور ہے، اسی وجہ سے آپ کو گیلانی بھی کہتے ہیں، اور گاف کو عربی میں جیم پڑھتے ہیں تو جیلانی بھی کہتے ہیں۔ علماء متوسطین مثلا امام ذہبی اور ان کے علاوہ نے آپ کو الجیلی بھی لکھا ہے، جیسے شیخ ابن العربی کے معروف شاگرد شیخ عبد الکریم الجیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نواسے تھے، اور آپ کے شعر کے قیام کی وجہ سے آپ کو البغدادی کے لقب سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، یہ نسبت ہے بغداد شریف کی طرف۔ آپ کے سلسلہ عالیہ قادریہ کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے، ایک ایسا سلسلہ ہے جس کو عرب، افریقہ، ہند، مشرق بعید، وسط ایشیا، ایشیائے کوچک، یورپ اور جہاں جہاں بھی اسلام کی ترویج ہوئی وہاں اس کو قبولیت عامہ نصیب ہوئی۔ اگر آپ کی عظمت کو دیکھنا چاہیں تو پاک و ہند کے اندر، یعنی بر صغیر پاک و ہند کے اندر آپ سینکڑوں کی تعداد میں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر
آپ کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب مدارس کا قیام موجود ہے، جیسے دارالعلوم غوثیہ، اس نام سے کئی ایک مدارس پائے جاتے ہیں۔ اور اگر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے اور آپ کی تصانیف کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کی تصانیف مشہور زمانہ ہیں، جس میں بطور خاص جس کا ہم درس مبارک شروع کرنے جا رہے ہیں، اس میں فتوح الغیب یہ تو لاجواب، بے نظیر، بے مثال اور باکمال ہے۔ حتیٰ کہ تصوف کے ناقد ابو العباس شیخ ابن تیمیہ نے بھی اس فتوح الغیب شریف کی شرح لکھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو علم کے حصول کے لیے جس مقام پہ روانہ فرمایا، اس کے حوالے سے عظیم محدث، حافظ حدیث، شارح بخاری امام ابن حجر عسقلانی غبطۃ الناظر فی ترجمہ شیخ عبد القادر، اس کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے زمانہ میں بغداد مسلمانوں کا علمی اور تعلیمی مرکز ٹھہرا رہا۔ آپ کی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اپنی والدہ ماجدہ کی تلقین سے آپ تحصیل علم کے لیے بغداد تشریف لے کے جائیں، کیونکہ آپ کی والدہ ماجدہ اور خود آپ اتنا ذوق شوق رکھتے تھے علم کے اندر، علم کے حصول کے اندر، یہاں تک کہ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کے بھیجنے پہ سفر فرمایا۔ امام عسقلانی مزید لکھتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم اپنی والدہ محترمہ کے خط کا ذکر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کانت امی تشتاق الیہ فتکتب الی الکتاب بذکر شوقہا الیہ، فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ انتہائی مشتاق ہوتی تھیں، جب ان کی محبت کمال پہ جاتی تھی تو پھر وہ آپ کو خط لکھتی۔ تو اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں میں اپنی والدہ ماجدہ کو جب خط لکھتا تو عرض کرتا کہ اگر آپ حکم فرمائیں تو میں واپس آ جاتا ہوں، تو اس وقت آپ فرماتی لا تجیو واشتغل بالعلم، آپ فرماتی کہ نہیں واپس نہ لوٹو بلکہ علم کے اندر ہی مصروف و مشغول رہو۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا علمی ذوق کتنا تھا اور اپنے بیٹے کی تربیت میں آپ کا شوق کس قدر گہرا تھا۔ اگر تحصیل علم کے ساتھ ساتھ علم حدیث کے عظیم مشائخ ان کا ذکر دیکھیں تو اس میں ابو غالب محمد بن حسن الباقلانی آتے ہیں، ابو بکر احمد بن مظفر آتے ہیں، ابو القاسم علی بن بیان الرزاز آتے ہیں، اس میں ابو سعد محمد بن خشیش آتے ہیں، ابو محمد جعفر بن احمد السراج آتے ہیں جو مسار الاشاق کے مصنف ہیں۔ اور اگر علم فقہ میں آپ کے شیوخ کو دیکھیں تو اس میں ابو الوفا علی بن عقیل جو بغداد میں فقہ حنبلیوں کے شیخ تھے وہ آتے ہیں، قاضی ابو سعد المبارک بن علی المخرمی جن سے آپ نے دست بیعت بھی حاصل کی وہ آتے ہیں، ابو الحسن محمد بن القاضی ابو یعلا الحنبلی آتے ہیں، ابو الخطاب محفوظ بن احمد الکلوزانی الحنبلی یہ آتے ہیں۔ ادب میں، علم بیان میں، علم بلاغت میں اگر آپ دیکھیں تو آپ نے ابو زکریا یحییٰ التبریزی سے اکتساب فیض کیا۔ علم تصوف میں ابو محمد جعفر بن احمد السراج، شیخ حماد بن مسلم الدباس، قاضی ابو سعید یا ابو سعد المخرمی یہ آتے ہیں۔ اور غبطۃ الناظر میں امام
ابن حجر اسقلانی نے اور سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے، بہجت الاسرار میں علامہ محمد یحییٰ التازکی نے، زبدۃ الاسرار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور متعدد سیرت نگاروں نے آپ کے متعلق لکھا۔ اور کیا لکھا، یہ توجہ طلب ہے۔ جب آپ اپنی والدہ ماجدہ کے حکم سے پڑھنے کے لیے آئے تو 30 برس تک آپ بغداد کے مختلف شیوخ سے علم فقہ، علم حدیث، علم تفسیر اور علم تصوف حاصل کرتے رہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ نے، علامہ سید محمود آلوسی نے، قاضی صاحب نے تفسیر مظہری میں، علامہ سید محمود آلوسی جنہیں خاتم المفسرین کا لقب ہے، انہوں نے تفسیر المعانی میں سورۃ حج کی آیت نمبر 22 کے تحت اور سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 کے تحت اس کو ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ مشائخ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، فقال لی یا بنی لما لا تتکلم، اے میرے بیٹے آپ کلام کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ جواباً عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقلت یا ابتاہ انا رجل اعجمی کیف اتکلم علی فصاح بغداد، میں تو اجمی ہوں اور بغداد کے فصیح و بلیغ لوگوں کے سامنے میں کیسے کلام کروں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افتح فاک، اے میرے شہزادے اپنا منہ مبارک کھولیے، اپنا دہن مبارک کھولیے۔ ففتحت فطفل فیہ سبعا، میں نے جب اپنا منہ کھولا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مرتبہ میرے منہ کے اندر اپنا لعاب دہن مبارک داخل فرمایا اور ارشاد فرمایا تکلم علی الناس، لوگوں سے گفتگو کیجیے، ودعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اور لوگوں کو اپنے رب کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھے واعظ و نصیحت کے ساتھ بلائیے۔ فرماتے ہیں میں نے نماز ظہر پڑھی، میں بیٹھا اور میرے سامنے بہت جمع غفیر تھا۔ جمع غفیر میرے سامنے ہونے کی وجہ سے میں نے اپنے دل میں جھجک محسوس کی کہ ان کے سامنے میں کیسے کلام کروں۔ تو فرماتے ہیں فرتجا علیہ، جب میں نے اس کو جھجک محسوس کیا تو کیا ہوا، فرأیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھا، قائما بآذائی فقال علی افتح فاک ففتحتہ فطفل فیہ ستہ، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اپنا منہ مبارک کھولیے، تو آپ نے اپنا لعاب دان 6 مرتبہ داخل کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی بابا جان آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 7 مرتبہ اپنا لعاب دان داخل کیا اور آپ 6 مرتبہ، تو آپ نے فرمایا ادبا مع رسول اللہ، یہ حضور کے ادب کی وجہ سے میں نے 6 مرتبہ، تاکہ آپ کی برابری نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ غائب ہو گئے۔ پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور طویل خطبہ، ایسا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب نے کہا یہ وہ پہلا کلام ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی نے کرسی پر تشریف رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اگر آپ کے واعظ و نصیحت اور تدریس کو دیکھیں تو علامہ ابن جوزی نے المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، اس میں ذکر فرمایا ہے کہ آپ نے لوگوں کو واعظ فرمایا، آپ کے زہد کی شہرت پھیل گئی، آپ کی صورت وحایت لوگوں پر خاموشی طاری کر دیتی اور یہ مدرسہ لوگوں پر تنگ پڑ گیا، اتنے لوگوں کا جمع غفیر وہاں پہ ہو گیا۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر ذکر کیا ہے کہ آپ کے شیخ ابو سعید
مخرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات 516 ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں اپنا مدرسہ مبارک واعظ و نصیحت کے لیے، درس و تدریس کے لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے سپرد کر دیا تھا۔ اور آپ کا وصال مبارک یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 561 میں ہے، گویا کم و بیش 48 برس کا عرصہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے درس و تدریس میں گزارا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی حیات طیبہ کا طویل عرصہ خدمت دین میں، درس و تدریس میں، علم تفسیر میں، علم حدیث میں، علم فقہ میں، علم تصوف میں، علم باطن میں، علم روحانیت میں آپ نے گزارا، اور آپ واعظ و نصیحت فرماتے رہے۔ امام سمعانی فرماتے ہیں کہ اس درس میں علمی وسعت و عمیقیت تھی کہ میں ان نکات کو بھی نہ سمجھ سکا۔ اب یہ امام سمعانی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے واعظ و نصیحت کے اندر اتنی عمیقیت ہوتی تھی، مجھے نہیں پتہ چلتا تھا کہ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں آپ علم کے کن نکات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، عرض کی مجھے ان کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو آپ کے ایک شاگرد کھڑے ہوئے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے اس خطبے کو بالفاظ دیگر آسان لفظوں میں ذکر کیا، آسان لفظوں میں بیان کیا۔ فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوا کہ آپ کے تلامذہ کو اتنی علمی رفعت نصیب ہے، اتنی علمی وسعت نصیب ہے، تو جن کے تلامذہ کو اتنی علمی رفعت، اتنی علمی وسعت نصیب ہے، ان کے اپنے علم کا کمال کیا ہوگا اور کہاں تک ہوگا۔ پھر حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اگر کتب مبارکہ کو دیکھا جائے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کا علم سے، آپ کا شریعت سے، علم ظاہر سے کس قدر شغف تھا۔ اور یہ آپ معروف آپ کی کرامت سنتے رہتے ہیں کہ آپ بچپن میں شریعت پہ اتنے کاربند تھے کہ رمضان المبارک میں آپ اپنی والدہ مائدہ کا دودھ مبارک نہیں پیا کرتے تھے، سحری سے لے کر افطاری تک۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ شریعت کے بچپن میں اتنے کاربند تھے، جوانی میں اور اپنے علم و کمال کی اس عمر میں آپ شریعت کے کتنے کاربند ہوں گے اور شریعت میں کتنے راسخ اور پختہ ہوں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو اتنی علمی وسعت عطا فرمائی اللہ رب العزت نے کہ آپ نے قرآن پاک کی 2 تفسیریں لکھی۔ ایک کا نام مسک الختام، جو ابھی تک غیر مطبوعہ ہے، مگر اس کا خطی نسخہ کتب خانہ بغداد شریف کے اندر موجود ہے، اور دوسری تفسیر الجیلانی ہے، اس کی یہ 6 جلدیں ہمارے پاس موجود ہیں، جسے استنبول سے شائع کیا گیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کی تصانیف لطیف میں ایسی کتب ہیں، تفسیر کے اعتبار سے آپ کی بڑی خدمات ہیں، جن کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ویسے تو بڑی طویل فہرست ہے، لیکن یہاں چند ایک کتابوں کا ذکر کرتا ہوں، جس میں الفتح الربانی والفیض الرحمانی، یہ آپ کے واعظ و نصیحت اور آپ کی مجالس کا ایک مجموعہ ہے۔ غنیت الطالبین، یہ اخلاق، تصوف اور ادب پر مشتمل ایک کتاب ہے۔ جلاء الخاطر من کلام شیخ عبد القادر، یہ بھی آپ کی مجالس اور واعظ و نصیحت کا ایک مجموعہ ہے۔ فتوح الغیب، جس کا درس اور اس کی سیریز ابھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ کے مقالات کی، وہ آپ کے سامنے پچھلے حصے میں آپ کو پیش کی گئی اور آپ کو عرض کی گئی۔ اسی طرح آپ کی تصنیف لطیف یہ سر الاسرار شریف ہے، سر الاسرار فیما یحتاج الیہ الابرار، یہ آپ کی علم ظاہر اور علم باطن، علم شریعت اور علم طریقت پر ایک خوبصورت تصنیف لطیف ہے، جس کو دیکھ کے آدمی ظاہر کے ساتھ باطن کو سنوار لیتا ہے
اور باطن کے ساتھ اپنے ظاہر کو سنوار لیتا ہے۔ اس کے علاوہ رسالہ غوثیہ ہے، حزب الرجا والانتہا ہے، معراج لطیف معانی ہے، یواقیت الحکم ہے، مواہب رحمانیہ ہے، فیوزات ربانیہ ہے، تحفۃ المتقین و سبیل العارفین ہے۔ رسائل ہیں آپ کے کم و بیش تقریباً 15 رسائل ہیں جو فارسی زبان میں آپ نے تحریر فرمائے۔ دیوان شیخ عبد القادر، یہ بھی فارسی زبان پر پورا ایک دیوان ہے جو فارسی پر مشتمل ہے۔ تنبیہ الغبی الی رؤیت النبی، یہ بھی ایک خطی نسخہ ہے، آپ کی تصنیف لطیف ہے۔ الرد علی الرافضہ، یہ بھی خطی نسخہ ہے جو آپ کی تصنیف لطیف ہے۔ حزب عبد القادر الکیلانی، یہ بھی خطی نسخہ ہے جو آپ کی تصنیف لطیف ہے۔ اور مزے کی بات دیکھیں کہ آپ نے جو درس و تدریس میں فقہی خدمات سر انجام دیں، وہ آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے مذہب پر بھی فتویٰ دیتے تھے، جس کو طبقات کبریٰ میں امام شرانی ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کان یفتی علی مذہب الامام الشافعی والامام احمد بن حنبل، فرماتے ہیں کہ آپ فتویٰ دیتے تھے امام شافعی کے مذہب پر بھی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے مذہب پر بھی۔ آپ فتوے عراق کے علماء کرام پر آپ کے فتوے پیش کیے جاتے، جنہیں دیکھ کر وہ شدید تعجب میں مبتلا ہو جاتے اور کہتے سبحان اللہ، اللہ کا ان پر کتنا بڑا انعام اور کتنا بڑا احسان ہے۔ طوالت کے پیش نظر یہاں ان سب چیزوں کو ذکر تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہاں ایک لطیف بات ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ منقول ہے آپ سے کہ آپ کی بارگاہ میں متعدد مفتیان کرام، علماء کرام وہ جمع ہو کے آئے اور آپ کے پاس مسئلہ پیش کیا گیا۔ مسئلہ یہ پیش کیا گیا کہ ایک آدمی نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں جو پوری کائنات میں میں تنہا کر رہا ہوں، اس کے علاوہ کوئی نہ کر رہا ہو، تو میری بیوی کو طلاق۔ اب علماء کرام بڑے پریشان ہوئے، جس کے پاس یہ فتویٰ جاتا وہ کہتے کہ اس کا جواب ہمارے پاس نہیں، وہ کون سی ایسی عبادت ہے، نماز کو لیں، روزہ کو لیں، تسبیحات کو لیں، ذکر و اذکار کو لیں، حج کو لیں، زکوٰۃ کو لیں، اوراد و وظائف کو لیں، کون سا ایسا عمل ہے جو اس وقت کوئی نہ کر رہا ہو اور فقط وہی کر رہا ہو؟ تو آپ کے پاس جب یہ مسئلہ پہنچا تو آپ مسکرا دیے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس کا ایک طریق میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عرض کیا گیا حضور وہ کون سا ہے کہ اس کی بیوی کو طلاق نہ ہو؟ آپ نے فرمایا آپ کعبہ میں چلے جائیں، خانہ کعبہ بیت اللہ پوری کائنات میں ایک ہے، باقی لوگوں کی منت کر کے ان سے معذرت چاہ کے ان کو چند لمحوں کے لیے روک دے، اور وہ شخص اس وقت میں طواف کعبہ کرے، اس وقت کوئی اور طواف نہیں کر رہا ہوگا، تو وہ تنہا ایسی عبادت کر لے گا جو کائنات میں کوئی اور نہیں کرے گا۔ جس کو سن کے سب ورطہ حیرت میں پڑ گئے کہ آپ فقہ کے اندر اتنی بصیرت رکھتے ہیں، آپ فقہ کے اندر اتنا تدبر رکھتے ہیں، آپ کا فقہ کے اندر اتنا گہرا مقام ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی میدان ایسا نہیں، وہ تصوف کا ہو، وہ روحانیت کا ہو، وہ شریعت کا ہو، وہ فقہ کا ہو، وہ حدیث کا ہو، وہ تفسیر کا ہو، آپ ہر میدان میں علم کے ہر مقام میں باکمال اور لاجواب نظر آتے ہیں۔ علم حدیث میں آپ کا بہت بڑا کام ہے، اور علم حدیث میں آپ اگر دیکھیں تو آپ نے جو اپنی اولاد کی اس حوالے سے تربیت کی، آپ کے سیرت نگاروں نے آپ کی اولاد کے حوالے سے 11 اور 12 بیٹوں کا ذکر کیا ہے۔ یہاں ڈیٹیل سے تو شاید وقت کی قلت کے پیش نظر ذکر نہ ہو سکے، لیکن اختصار کے ساتھ آپ کے چند بیٹوں کا نام عرض کرنا چاہوں گا۔
جس طرح شیخ عبد الوہاب بن عبد القادر ہیں، ان کا شمار آپ کے بڑے صاحبزادگان میں ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے والد گرامی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسہ میں آپ کی زندگی کے دوران ہی آپ کی نیابت کرتے ہوئے تدریس فرمائی، پھر آپ کے بعد واعظ فرمایا، فتویٰ نویسی کی، درس و تدریس فرمائی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کس حد تک کی، یہاں تک کہ صاحب مروت سخاوت والے تھے، اور امام الناصر لدین اللہ نے آپ کو لوگوں کی شکایات سننے پر مامور فرما دیا، پس آپ لوگوں کی ضروریات کو امام تک پہنچاتے تھے، اس قدر آپ کی مقبولیت ہو گئی۔ اسی طرح شیخ عیسیٰ بن عبد القادر ہیں، آپ نے بھی واعظ و نصیحت فرمائی اور تدریس فرماتے رہے، جس میں قرآن، سنت، فقہ آپ کی تدریس اس کی فرماتے رہے، اور آپ کے فیض یافتگان حدیث میں، فقہ میں، اس تدریس میں جن کا شمار بہت بڑے اجل ائمہ کرام، علماء کرام میں ہوتا ہے، اور مصر کے بے شمار فقہا آپ سے فیض یافتہ ہیں۔ اس طرح شیخ عبدالعزیز بن عبد القادر ہیں، آپ ایک عاجزی پسند عالم تھے، جنہوں نے واعظ بھی فرمایا، تدریس بھی کی، اور بہت سے علماء نے آپ سے استفادہ کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہمراہ آپ نے اسکلان میں صلیبیوں سے جنگ کی، اور وہیں پر آپ کا مزار مبارک بنا۔ شیخ عبد الجبار بن عبد القادر ہیں، یہ بھی آپ کی اولاد مبارکہ میں سے ہیں، انہوں نے اپنے والد گرامی سے علم فقہ اور علم حدیث کی سماعت کی اور ان کو حاصل کیا۔ اسی طرح شیخ عبد الرزاق بن عبد القادر ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ متقی تھے، حافظ الحدیث تھے، اور حدیث پاک کا عمدہ علم رکھنے والے تھے، اور امام احمد بن حنبل کے مسلک پر آپ فقیہ تھے اور فتویٰ وغیرہ دیا کرتے تھے۔ اس طرح شیخ ابراہیم بن عبد القادر ہیں، جو فقہ کے اندر، حدیث پاک کے اندر انہوں نے آپ سے سماعت کی، اور آپ نے عراق میں واسط کی طرف کوچ فرمایا، اور وہیں پر 592 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ نے بھی اپنے والد گرامی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم فقہ بھی حاصل کیا، علم حدیث بھی حاصل کیا، اور ان تمام چیزوں کو آپ سے سیکھا۔ اس طرح شیخ یحییٰ بن عبد القادر ہیں، یہ بہت بڑے فقیہ ہیں، جن سے لوگوں کی کثیر تعداد نے فیض حاصل کیا اور استفادہ کیا۔ پہلے آپ مصر کی طرف تدریس و تعلیم اور ارشاد و تلقین کے لیے تشریف فرما ہوئے، پھر آپ واپس بغداد لوٹے، اور یہیں 600 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ اور اسی طرح شیخ موسیٰ بن عبد القادر ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے تفقہ علی والدہ وسامع منہ، آپ نے اپنے والد گرامی سے فقہ سیکھی، حدیث پاک کا علم سیکھا، اور آپ نے دمشق کی طرف سفر کیا، اور وہیں پر ہزار تلامذہ نے آپ سے حدیث پاک بھی اور باقی چیزیں بھی حاصل کیں، اور آپ وہیں پہ رہائش پذیر ہوئے، اور وہاں پر رہائش آپ نے اختیار فرمائی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جن کی اولاد میں ہر فرد، ہر بیٹا، ہر شہزادہ فقہ کے اندر، حدیث کے اندر، تفسیر کے اندر، روحانیت کے اندر جو کمال درجہ پہ فائز تھے، یہ آپ کے ظاہری علم سے بھی اور باطنی علم سے بھی شرف یاب اور فیض یاب ہوئے۔